نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے اور 4 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ان 4 چیزوں میں سے فرمایا کہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کی تمہیں ہر وقت ضرورت ہے اور تم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری ضرورت ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا ہے استغفار کی کثرت، اور 2 چیزوں کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے. ان میں سے تیسری چیز ہے جنت کا سوال، اور چوتھی چیز ہے جہنم سے پناہ. ان میں سے جو پہلی بات ہے، آج کی گزارشات اسی سے متعلق ہیں. لا الہ الا اللہ کی کثرت، یہ رمضان میں خاص طور پر، عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی رمضان میں کوئی پڑھنے کا خاص وظیفہ، یہ ہے خاص وظیفہ، اور یہ اس خاص وظیفے کی تلقین اور ترغیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لہذا ایک تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، سوتے جاگتے زبان پر یہ کلمہ ہونا چاہیے. ہم اصل میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم اپنے ان اوقات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان کو کام میں لے آئیں تو یہ اوقات ہمارے بڑے قیمتی بن جائیں. اس کے لیے کوئی ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام دھندا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف تھوڑی سی غفلت کو دور کرنا اور بیداری کا ثبوت دینا. اب ایک آدمی آ رہا ہے، جا رہا ہے، راستے میں گھر جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، بازار جا رہا ہے، اگر وہ اپنی زبان کو چلاتا رہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ زبان چلاتا رہے اور زبان پر یہ کلمہ کثرت سے اس کو پڑھتا رہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ جہاں جا رہا ہے وہ راستہ طے نہیں ہوگا، یا اس کے لیے الگ سے کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے. بھئی یہ کام تو ایسا ہے کہ ہر آدمی ہر وقت کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں، اگر قرآن کریم میں آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی اتنی زیادہ کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا. قرآن میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ تم نماز کثرت سے پڑھو، روزے تم کثرت سے رکھو. قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس کا. ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اور جس عبادت کو کثرت سے کرنے کا جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو اس سے تنگی کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. چنانچہ ظاہر ہے کہ جب تنگی نہیں ہوگی، جب اس کے ساتھ قیدیں اور شرطیں نہیں ہوں گی، تو ہر آدمی اس کام کو سہولت سے زیادہ کر لے گا. نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. آدمی بغیر وضو بھی اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو کوئی برا نہیں ہے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی باوضو، لیکن اگر آدمی بغیر وضو کے بھی اگر ذکر کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، جس کی یہاں پر حدیث میں ترغیب دی، یہ تو بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. ہم تو چونکہ ہماری زبان پر یہ کلمہ آسانی سے جاری ہو جاتا ہے، ہمیں اس کلمے کی حقیقت کا ادراک نہیں. اس کلمے میں اللہ تعالیٰ نے مختصر سے کلمے کے اندر کیا کچھ رکھا ہے.
کیا چیزیں اس کے اندر؟ آگے جو میں انشاءاللہ روایات ذکر کر رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کلمہ جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں یہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری وقت زبان پر جاری ہونے والا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ زبان پر یہ کلمہ جاری اس وقت ہوگا جب زندگی میں اس کلمے کو کثرت سے پڑھا جاتا ہوگا، جب اس کلمے کے تقاضے کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کلمے کو زبان پر جاری فرماتے ہیں۔ مشکات شریف میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے جو صاحب مشکات نے ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ کوئی خاص کلمہ آپ بتا دیں کہ جس کو میں پڑھا کروں۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ کلمہ تو سارے ہی لوگ پڑھتے ہیں، میں تو آپ سے خاص چیز مانگ رہا ہوں، میں تو آپ سے کوئی خاص وظیفہ طلب کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ موسیٰ تم کیا جانتے ہو، یہ کلمہ کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور اس کے آباد کرنے والے میرے علاوہ یعنی فرشتے مراد ہیں، میرے علاوہ یعنی ملائکہ اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ جھک جائے۔ ساتوں آسمان، ایک آسمان کا طول اور عرض ہم اس سے لا علم ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ایک آسمان کی طول اور عرض کیا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں کتنی کہاں سے شروع ہو رہی ہیں کہاں ختم ہو رہی ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب کی سب چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک کلمہ جو ایک پرچی پر لکھ دیا جائے اور اس کو ایک دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے۔ یہ اتنا قیمتی اور بابرکت کلمہ ہے، اور اسی کلمے کو حدیث میں فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دعا یہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے، نماز یہ بھی ذکر ہے، اور درود شریف یہ بھی ذکر ہے، لیکن اس کلمے کو کہا ہے افضل الذکر، یہ افضل الذکر ہے، ذکر میں سب سے زیادہ افضل کلمہ وہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے ادا کرنا ہے اور اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو میں آگے روایت بیان کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت کو حدیث کی کتابوں میں حدیث البطاقہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایک آدمی کو تمام اہل محشر کے سامنے بلائیں گے اور اس کے 99 دفتر اور 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، جو اس کے بدعمالیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جو اس کے گناہوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ پڑھو۔ جب وہ پورا پڑھ لے گا اور اس کو اپنی ہلاکت پر یقین ہوگا تو اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرمائیں گے، کیا کوئی عذر ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو اس بارے میں، یا میرے فرشتوں نے یہ غلط لکھا ہے جو تمہارا ریکارڈ مینٹین کیا ہے، مرتب کیا ہے، کہیں اس ڈیٹا میں کوئی وائرس آ گیا یا کوئی اور مسئلہ؟ وہ کہے گا کہ اللہ کچھ بھی نہیں، سب صحیح لکھا ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، کہیں کوئی وہ نہیں۔ اور اب اسے اندازہ یہ ہوگا کہ اب تو میری ہلاکت اور تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ یہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور وہ کلمہ جو اس نے کسی وقت زبان سے دل کی گہرائیوں سے اس نے یہ جملہ اور یہ کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ کلمہ
ایک پرچی پر لکھا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دوسرے پلڑے میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ دوسرے پلڑے میں جب ڈالا جائے گا تو وہ کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور وہ 99 کے 99 دفتر بدعمالیوں کے رجسٹر وہ اوپر ہو جائیں گے۔ اور آگے اسی حدیث سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی اور چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ وزنی کوئی اور چیز نہیں۔ تو بھائی یہ کلمہ تو ہم بھی پتہ نہیں کتنا پڑھ سکتے ہیں، آتے جاتے پڑھ سکتے ہیں، جہاں ہم مختلف باتوں میں لایانی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اگر کم سے کم رمضان میں اس کلمے کو پڑھ لیا جائے اور اس کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اور ہم اپنے نام اعمال میں بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ سے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ انرجی ہے، اس سے انسان کے بدن میں طاقت آتی ہے، اور جتنا آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، جتنا زیادہ ذکر کرے گا، اتنا وہ اللہ کا بندہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے، لہذا رمضان مبارک میں کہ ان مبارک اوقات میں ہمیں اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور اس سے متعلق ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے، لیکن بہرحال وقت ہو چکا ہے، پھر کیا دن ہے کل؟ تو آج ہے کل، اچھا دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ کوئی بات کوئی اور بھی کل کرنی ہے، دیکھیں گے جیسے موقع ہوا۔ اسی سے متعلق ایک ضروری اور اہم بات ہے، وہ پھر کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق